حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ الزلزال سے گزر رہے ہیں۔ سورۃ الزلزال میں ہم نے کئی باتیں پڑھیں اور ان میں خصوصی طور پر جو زمین ہمارے اعمال کی گواہی دینے والی ہے اور جسم کے ہمارے اعضاء گواہی دینے والے ہیں، فرشتے گواہی دینے والے ہیں، یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے کل کے درس میں پڑھی تھیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کل بتائی تھیں وہ بالکل آپ لوگوں کے ذہنوں پر پیوست ہو گئی ہوں گی، اس لیے کہ جو باتیں ہم نے کل جس انداز سے بتائی تھی وہ ساری کی ساری باتیں بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ بھائی یہ انسان کے نیچے زمین ہے، یہ بھی ہماری گواہی دینے والی ہے، اور یہ ہاتھ تصور کریں، آپ اس نقشے کو اپنے ذہن بٹھا دیں، یہ ہاتھ بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، اور یہ پیر بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، یہ کان بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، اور یہ آنکھیں بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، اور جو سکن ہے وہ سکن بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہیں، اور جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں وہ بھی خلاف گواہی دینے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی وہ ہم کو دیکھ رہی ہے اور وہ ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ ساری باتیں، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، کندھے، زمین، اللہ تبارک و تعالی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو واچ کر رہے ہیں اور ہمارا ڈیٹا رکھ رہے ہیں۔ ہم نے ان باتوں کو کل کی درس میں آپ کو بتایا تھا۔ آج اس کے بعد کی بات ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس دن، یومئذ، اس دن، یصدر، صدرا، یصدر، صدرن کے معنی نکلنا، اسی سے صدر ہے، یہاں سے آدمی پہلے نکلتا ہے۔ یصدر الناس، لوگ نکلیں گے، اشتاتا، گروہ در گروہ، ٹولی در ٹولی، جماعت در جماعت، سنگل سنگل، سارے کے سارے لوگ، یعنی اپنی قبروں سے، اپنے قبروں کے اندر سے نکل کر، یعنی باہر نکلیں گے اور نکل کر حساب کتاب کی طرف نکل پڑیں گے۔ سارے کے سارے لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان کی شکلوں میں ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہوں ان کو بھی نکلنا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں وہ بھی نکلنے والے ہیں، چاہے وہ رسول ہوں وہ بھی نکلنے والے ہیں، صحابہ ہوں وہ بھی نکلنے والے ہیں، محدثین ہوں وہ بھی نکلنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہوں وہ بھی، سارے کے سارے یہاں نکلنے والے ہیں۔ یصدر الناس، لوگ نکلنے والے ہیں، اپنی قبروں سے نکل کر جمع ہونے والے ہیں، کہاں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ وہ ان کو دکھایا جائے ان کے اعمال کو، تاکہ دکھایا جائے ان کے اعمال کو۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگوں کا ڈیٹا رکھا ہے اور جو ہم نے کیا ہے وہ سارے کے سارے اعمال ہم کو دکھائے جانے والے ہیں۔ اب یہ اعمال دیکھنے جا رہے ہیں تو کچھ لوگ خوشی خوشی رہیں گے، کچھ لوگ غم میں رہیں گے، کچھ لوگ افسوس میں رہیں گے، کچھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، کچھ لوگ حیران رہیں گے، اور یہ دن ایسا رہے گا کہ کوئی کسی سے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ دن ایسا رہے گا کوئی کسی سے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، جو ہے شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ہر ایک سے دوسرے سے دور ہوتا جائے گا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھ سے کچھ اعمال کا مطالبہ نہ کر لے، کوئی مجھ سے چیز مانگ نہ لے۔ مان لو آپ ایک باپ ہے اور وہ اس کا بیٹا ہے،
یہ باپ اپنے بیٹے پر کروڑوں روپے بھی خرچ کرنے دو، یہ باپ اپنے بیٹے سے کتنی بھی محبت کرنے دو، یہ بیٹا پھر بھی اپنے باپ سے وہ بھاگ ہی جانے والا ہے، اس کے قریب آنے والا نہیں۔ یہ ایک شوہر ہے، بیوی ہے، شوہر کتنا بھی چاہنے والا ہو اپنی بیوی کو، پھر بھی یہ بیوی بھاگ ہی جانے والی ہے۔ یہ بیوی کتنا بھی محبت کرنے دو اپنے شوہر سے، پھر بھی شوہر بھاگ ہی جانے والا ہے۔ یہ بیٹی ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی سے ماں کتنی بھی محبت کرنے دو لیکن بیٹی پھر بھی بھاگ ہی جانے والی ہے۔ چاہے بیٹی کتنی بھی محبت کرے اپنی ماں سے، نانی سے، دادی سے، دادا سے، کسی سے محبت کرے لیکن کوئی کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں رہے گا، کوئی کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں رہے گا۔ بس ایک صورت ہے جس میں بندہ تلاش کرے گا ملنے کے لیے، بندہ تلاش کرے گا ملنے کے لیے، وہ صورت کیا ہے؟ ایک باپ ہے، اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بچوں کے ذریعے باپ کو، ماں باپ کو عزت کا، شرف کا تاج پہناتا ہے نا، تب بچے ماں باپ کو تلاش کر کے آئیں گے۔ ایک ہی صورت ہے بس، باپ اپنے بچوں کو، ماں اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہے قرآن کی، چاہے وہ خود تعلیم دو، استاذ کے ذریعے تعلیم دو، مکتب کے ذریعے تعلیم دو، کسی جگہ مدرسے میں تعلیم دو، اسکول میں تعلیم دو، قرآن کی اگر تعلیم دے رہے ہیں یہ لوگ اور اس قرآن پر یہ لوگ عمل کریں گے، اگر اس کے حقدار بن گئے تو پھر یہ لوگ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تاج پہنانے کے لیے، عزت دینے کے لیے، شرف دینے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہوگا ملنے کا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہاں بھول جائیں گے آپ لوگ، آپ ہم کو بھی بھول جائیں گے، ہم کو بھی بھول جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، میں تم کو بھی بھلا دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں بھی تم کو بھول جاؤں گا۔ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب اعمال تولے جائیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب اعمال ہاتھوں میں دیا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جب پل صراط پر سے گزرنا ہوگا تو اس پل صراط پر گزرتے ہوئے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یومئذ یصدر الناس، لوگ یہاں ہم دوستی کرتے ہیں، پڑوسی بنتے ہیں اور پارٹنرشپ بنتے ہیں اور نہ جانے ہم کیا کیا طریقے سے ہم مل جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ دنیا میں ملنے کے 100 بہانے، 1000 بہانے ہیں، ہم اس بہانے سے ہم مل کے رہتے ہیں، لیکن وہاں کوئی رشتہ وہاں پر کام آنے والا نہیں، کوئی تعلق کام آنے والی نہیں، کوئی دوستی کام آنے نہیں، خلاص۔ یومئذ، اس دن، یصدر الناس، لوگ نکلیں گے اپنی قبروں سے، اشتاتا، ہر آدمی الگ الگ رہے گا، گروپ کی شکل میں رہیں گے لیکن کوئی کسی کو دیکھا گا نہیں، اور برہنہ بھی ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہی پوچھا اللہ کا رسول ہم برہنہ ہوں گے وہاں پر، کپڑے نہیں رہیں گے؟ ہاں کپڑے نہیں رہیں گے، پھر کیسا؟ تو آپ نے کہا کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، وہاں پر کسی کو دیکھنے کا ہوش بھی نہیں رہے گا، کسی کا خیال بھی نہیں آئے گا، یعنی ساری کی ساری انسانیت برہنہ ہونے کے باوجود بھی کوئی کسی کو وہاں پر دیکھے گی نہیں۔ اشتاتا مطلب ایسا انفرادی، الگ الگ الگ، ہر آدمی بس اپنے بارے میں سوچتا رہے گا میرا کیا ہوگا، میرا عمل کیا ہوگا۔ ایسے ماحول میں، ایسے مرحلے میں کچھ لوگ عرش کے سائے تلے بھی ہوں گے، کچھ چھاؤں تلے بھی ہوں گے، کچھ سکون سے رہیں گے، کچھ جو ہے خوشی خوشی رہیں گے، اور کچھ یقین ہوگا کہ میرا تو نام سیدھا ہاتھ ملنے والا، سب کچھ یقین ہوگا کچھ لوگوں کو۔ تو یہ آیت 6 آیت ہے سورہ زلزال کی، اور اس سورہ میں تو 8 آیتیں ہیں۔ کل یعنی آنے والی آیتیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ یعنی پورے دین کا خلاصہ ہے،
پوری زندگی کا خلاصہ ہے، پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ وہ 2 آیتیں انشاءاللہ اگلے درس میں آنے والی ہیں۔ آج کا ٹیک اوے یہ ہے کہ انسان وہاں نکلنا ہے، الگ الگ ہی نکلنا ہے، باپ بیٹے سے بھی ملنے والا نہیں ہے، بیٹا باپ سے ملنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا معنی نہیں، صرف سنگل اکیلا اپنے کیس کو ڈیل کرنا ہوگا، وہاں کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا، سنگل اکیلے کو ڈیفنس کرنا ہوگا، اپنی بارے میں بتانا ہوگا، اور وہاں پر کسی کی ہیلپ بھی نہیں لے سکتے، کسی مدد نہیں لے سکتے، بھائی میری طرف ذرا بولو، نہیں، ترجمان بھی نہیں رہے گا، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں پر خطاب رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے مرحلے میں سکون، اطمینان اور ایمان والا جس انداز سکون راحت کے ساتھ رہتا ہے، ویسے ہم تمام کو بھی اپنے اس عمل کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے سکون اور راحت والا حشر کا میدان ہمیں عطا فرمائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔